الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، مسلسل کئی جمعوں سے خواتین کے حقوق اور اسی طرح سے طلاق ثلاثہ اور طلاق ثلاثہ سے متعلق ہماری اکثریت اور مفتیان کرام کا موقف اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کی وضاحت سے متعلق گفتگو چل رہی تھی، اور اس گفتگو کو مزید آگے بڑھانے کا ارادہ موجود تھا، لیکن مسلسل عالم اسلام کے جو حالات بدلتے چلے جا رہے ہیں، جس انداز سے عالم اسلام کو نیست و نابود کرنے اور ساری کی ساری چیزیں اپنی جگہ پر، یہاں تک کہ حرمین شریفین کو نشانہ بنانے اور مسلمانوں کے مقدسات، مسلمانوں کے شعائر، اللہ رب العالمین کی نشانیوں اور اللہ رب العالمین نے اپنی جو علامتیں دنیا کے اندر چھوڑی ہیں ان سے متعلق جو غلط انداز کے پروپیگنڈے یا غلط انداز کی تدابیر یا غلط انداز کی سازشیں مسلسل دنیا کے اندر وجود میں آ رہی ہیں، یہ کوئی نیا کھیل نہیں ہے، یہ ایک پرانا کھیل ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے بعد جب شیعیت کو وجود ملا اور ان لوگوں نے خروج کے نام پر اور مختلف ناموں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت کے بہانے سے صحابہ اکرام پر طعن و تشنیع اور ان کو سب و شتم کرنا شروع کیا، تو اس کے بعد کے ادوار سے جب جب یہ مضبوط ہوئے، جب جب ان کے شکنجے تگڑے ہوئے اور ان کو شکنجہ جمانے کے امکانات پیدا ہوئے، تب تب ان لوگوں نے حرمین شریفین کو نشانہ بنایا۔ حرمین شریفین کو نشانہ بنانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حرمین شریفین کو ہدف کرنا اور اس کی جانب کسی انداز کی غلط حرکت کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں قرآن مجید میں جگہ جگہ پر وعیدیں سنائی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال جب ابرہہ نے یمن کے ملک سے، جس ملک سے آج حوثیوں نے مکہ مکرمہ کو نشانہ بنا کر کے، سعودی عرب کو ہدف بنا کر کے، مسلمانوں کے متفقہ قبلے کو، جس کی جانب ہماری نمازیں ادا ہوتی ہیں، جس کی جانب ہم رخ کر کے رکوع اور سجدے کرتے ہیں، اگر وہ قبلہ نہ ہوتا تو اللہ کی قسم مسلمانوں کے درمیان جو تھوڑا بہت اتحاد و اتفاق موجود ہے وہ بھی پارا پارا ہو جاتا۔ وہ قبلہ جو مسلمانوں کا مقدس قبلہ ہے، وہ شہر جس شہر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا عمل میں آیا، وہ شہر جس شہر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی، وہ شہر جس شہر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ گاہ غار حرا موجود ہے، وہ شہر جس شہر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھ کر کے گھبرانے کے بعد اماں خدیجہ سے کہا کہ مجھ کو چادر اڑا دی جائے، مجھ کو اپنی جان پر خطرہ ہے، تو اماں خدیجہ نے ان کی وہ صفات دہرائیں جو صفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک شہر کے غریبوں کے ساتھ، اس مبارک شہر کی خواتین کے ساتھ، اس مبارک شہر کی بیواؤں کے ساتھ، اس مبارک شہر میں رہتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا بوجھ اٹھا کر کے، رشتہ داریوں کو جوڑ کر کے، توحید کا نعرہ بلند کر کے، اور نہ جانے کون کون سی مشکلات برداشت
برداشت کر کر کے ان صفات کے حامل بنے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں خدیجہ سے کہا کہ میں نے ایسا اور ایسا دیکھا ہے اور مجھ کو ڈر ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو ہلاک کر دے گا۔ تو اماں خدیجہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ جیسا انسان جو بیواؤں کی مدد کرتا ہو، جو دوسروں کا بوجھ اٹھاتا ہو، جو رشتہ داریوں کو جوڑتا ہو، جو دوسروں کے کام آتا ہو، جو برائیوں کو ختم کرتا ہو، اس کو اللہ رب العالمین تباہ نہیں کر سکتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین ہلاک نہیں کر سکتا۔ تو مکہ مکرمہ وہ مقدس شہر جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی کی ابتدا کر کے اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے آیت کریمہ اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل فرمائی، اور اس کے بعد اسلام کی ابتدا ہوئی، شریعت اسلامیہ کی ابتدا ہوئی۔ جہاں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، وہیں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ما انا بقاری کے الفاظ ادا کر کے حدیث رسول کے سلسلے کو شروع کر دیا۔ یہ دو کڑیاں تھیں جن کے اندر کثرت کے ساتھ مکہ مکرمہ کی عظمت، مکہ مکرمہ کی حرمت، مکہ مکرمہ کی برکتیں، مکہ مکرمہ کے سلسلے میں بے شمار فضائل وارد ہوئے ہیں۔ قرآن مجید بھی بھرا پڑا ہے، احادیث رسول بھی بھری پڑی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ جو انسان اس مکہ مکرمہ میں کسی برائی کا، کسی ظلم کا، کسی جور کا، کسی گناہ کا ارادہ بھی کرتا ہے کہ مکہ مکرمہ کو نقصان پہنچائے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم اس کو دردناک عذاب سے دوچار کر دیں گے۔ وہ مکہ مکرمہ جس کے تقدس کو سامنے رکھ کر اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے خاطر کبھی آپ کے اوپر غشی طاری ہوئی، کبھی آپ کے مبارک سینے کو چاک کر کر کے آپ کے مبارک سینے سے آپ کا دل نکالا گیا اور سونے کے مرتبان میں رکھ کر کے آب زمزم سے غسل دے کر کے اس کو دنیاوی آلائشوں سے پاک کیا گیا۔ یہ سارے کے سارے واقعات اسی مکہ مکرمہ میں واقع ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یہیں ہوئی، آپ نے 10 سالہ دور نبوت یہیں گزارا، آپ کی پہلی مبارک شادی اماں خدیجہ کے ساتھ یہیں ہوئی، آپ کی آل اولاد کا سلسلہ، آپ کے خاندان کا سلسلہ، اور اسی طرح سے وحی کی ابتدا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی شکل میں کھلم کھلا توحید کی دعوت دینے کا حکم، یہ سارے کے سارے واقعات مکہ مکرمہ سے وابستہ ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جہاں مدینہ منورہ کے بارے میں یہ فرما دیا کہ اہل مدینہ کو یا مدینہ منورہ کو یا حرم مدنی کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے گا تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کو ویسے ہی تباہ و برباد کر دے گا جس طرح سے پانی کے اندر نمک گھل کر کے غائب اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی وعید ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ہم کو اس پر مکمل یقین ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جس نے مکہ کو مکہ بنایا، جس نے مکہ کو حرمت والا بنایا، جس نے مدینہ کو حرم مدینہ قرار دیا، اللہ رب العالمین اس کی حفاظت پر قادر ہے۔ تو مکہ مکرمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال تھا، اور ابرہا نے یمن سے، جہاں سے آج حوثی ان لوگوں نے میزائل داغ کر کے اپنی ہلاکت کو، اپنی تباہی کو، اپنی تنزلی کو، اپنی پستی کو اور اپنی تباہ و بربادی کو دعوت دے دی ہے، اللہ رب العالمین کو چیلنج کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال تھا، اسی سال کی تاریخ بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورۃ الفیل کے اندر فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ وہ ابرہا تھا، اس کو تکلیف تھی کہ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں موجود ہے، اس کو تکلیف تھی کہ لوگ اس کا طواف کرتے ہیں، اس کو دکھ ہوتا تھا کہ یہ چیز یمن کے اندر کیوں نہیں ہے، میری سلطنت میں کیوں نہیں ہے، میری بادشاہت میں کیوں نہیں ہے، لہٰذا اس نے ہاتھیوں کے قافلوں کو لے کر کے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی، اور وہاں کے کفار و مشرکین مکہ کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ یمن کے ایک بادشاہ نے ہاتھی کے قافلوں کے ذریعے سے
یمن پر مکہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے اور لوگ اس کو خبر دیتے ہیں تو وہاں کے جتنے متولی تھے, جتنے کفار و مشرکین تھے, ان لوگوں نے یک زبان ہو کر کے کہہ دیا وہ رب کا گھر ہے, وہ اللہ رب العزت کا گھر ہے, وہ خانہ کعبہ کسی انسان کا گھر نہیں ہے, وہ تو بیت اللہ ہے, وہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے اور وہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ ابرہہ آگے بڑھا, اس نے خانہ کعبہ پر حملے کا قصد کیا. نتیجے میں اللہ رب العالمین نے چڑیوں کا جھنڈ بھیج کر کے ان کے اوپر چڑیوں کے ذریعے سے حملہ کرا دیا. چھوٹی چھوٹی چڑیا تھی, ان کے دونوں پیر میں ایک ایک کنکر اور چونچ میں ایک کنکر. ایک چڑیا 3 کنکر لے کر کے اڑتی ہوئی آتی تھی اور ہاتھی پر بیٹھے ہوئے افراد اور اسی طرح سے ہاتھیوں کے اوپر جب ایک کنکر گرایا جاتا تھا, جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اسی عظیم سورت کے اندر آگے فرمایا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ اور اس کے بعد فرمایا الم یجعل کیدہم فی تضلیل, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی تدابیر کو, ان کی سازشوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا, وہ کمزور پڑ گئے, تباہ و برباد ہو گئے. اور اس کے بعد فرمایا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ, اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے اوپر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے, جس کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ یہ 3 کنکریاں ہوتی تھی جو پتھر اور مٹی کی ہوتی تھی اور مسور کے دال کی دانے کے برابر ان کا حجم ہوتا تھا. جب ایک کنکری گرائی جاتی تھی تو وہ سر میں گر کر کے پاخانے کے راستے سے نکل جایا کرتی تھی اور اسی کے نتیجے میں یہ بھوسے کی طرح سے نیست و نابود ہو جاتے تھے, بڑے بڑے ہاتھی تباہ و برباد ہو جاتے تھے. اللہ رب العالمین نے اسی کے بارے میں فرمایا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ, ان لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے پرندوں کے جھنڈ در جھنڈ بھیجے. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ, اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان لوگوں کو وہ کنکروں سے جو پتھر کے یا مٹی کے کنکریاں ہوتی تھی ان سے مارتے تھے. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ, ان لوگوں کی کیفیت ایسی ہو جاتی تھی جیسے کوئی جانور بھوسے کو کھاتا ہے اور کھانے کے بعد اس کے جغالی کرنے کے نتیجے میں اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے اور وہی بھوسا جا کر کے اس کے پیٹ کے اندر دودھ کی شکل میں ہم کو ملتا ہے, وہ بالکل نیست و نابود ہو جاتا ہے, اس کی کوئی افادیت نہیں رہ جاتی, بالکل کچل کے اور چبا کر کے اس کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کی کیفیت بالکل کوچے گئے اور کچلے گئے بھوسے کی طرح سے ہو گئی, جس بھوسے کو کھا لیا جاتا ہے, چبا لیا جاتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی قدرت تھی. مکہ مکرمہ میں ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال تھا. پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے, نہ پیدائش ہوئی تھی نہ نبوت ملی تھی. اس کے باوجود وہ مکہ مکرمہ, جس مکہ مکرمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے ایسے بندے کی علامتیں اور نشانیاں رکھی جن کو ہم ابراہیم علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں, جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہاں تک فرمایا کہ ان کی زندگی میں مومنوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. ان کی قربانیاں کوئی معمولی قربانیاں نہیں تھیں. اللہ رب العالمین نے خواب میں دکھایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو, دوبارہ دکھایا بیٹے کو ذبح کر دو. بیٹے کے سامنے پہنچے, بہت لمبی کوششوں کے بعد, بڑی لمبی دعاؤں کے بعد جو بیٹا ملا تھا, بڑھاپے کی لاٹھی بننے والا تھا اور چہکنے لگا تھا, ابا ابا کہنے لگا تھا, پیار اور محبت کی باتیں کرنے لگا تھا. اس بچے سے جا کر کہتے ہیں کہ بیٹا اللہ رب العالمین نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر ڈالوں. اس تاریخ سے وابستہ ہے یہ مکہ مکرمہ. بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے اللہ کے میرے ابا جان, آپ کو جو کچھ حکم ہوا ہے اس کو انجام دے دیجئے, اس کو کر گزر کیے, مجھ کو انشاءاللہ
اگر اللہ نے چاہا تو آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ اس سے وابستہ تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی یادیں اور ان کی علامتیں، ان کی نشانیاں اس سے وابستہ تھی۔ آج بھی رمی جمرات کیا جاتا ہے، آج بھی آب زمزم کو پیا جاتا ہے، آج بھی صفا مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے، آج بھی منا عرفات اور مزدلفہ سے متعلق جو یادیں ہیں آج بھی زندہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس شہر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے بھی تحفظ فراہم کیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو آج ہم کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ مکہ کا تحفظ کیسے ہوگا، ہم کو اگر فکر ہے تو اس بات کی ہے کہ ان دشمنوں نے یہ ناجائز ارادے اور غلط انداز کی حرکتیں کر کے جو قصد کیا ہے، جو ارادہ کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا پورا ملک، ان کی پوری آبادیاں اسی طرح سے تباہ کر دی جائیں۔ یقیناً اس بات کا امکان موجود ہے۔ اس وجہ سے ہم ان کو دعوت و فکر دیتے ہیں، ہم ان کو دعوت اصلاح دیتے ہیں کہ آج بھی قرآن و سنت کی جانب رجوع کر لیں، قرآن و سنت کی پیروی کر لیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں ان لوگوں نے ماضی میں جو عقائد اختیار کیے، ان لوگوں کو برا بھلا کہا، قرآن مجید کو ناقص کہا، اما عائشہ پر لعن طعن کیا، اور نہ جانے کون سے عقائد اختیار کیے۔ ان ساری کی ساری چیزوں سے اگر یہ آج بھی توبہ کر لیتے ہیں تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آئے اور ان کا عذاب ٹال دیا جائے، ورنہ ہم کو خدشہ ہے، ہم اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس مکہ مکرمہ کے بارے میں بے شمار آیتوں میں بہت سارے مقدسات، بہت ساری نشانیاں، بہت سارے فضائل ذکر کیے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک احادیث میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم۔ سورہ حج میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جو لوگ کفر کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے راستے سے روکتے ہیں اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور اس مسجد حرام سے روکتے ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے اہل مکہ کے لیے اور مکہ سے باہر رہنے والوں کے لیے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یکساں بنا دیا ہے۔ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن و سلامتی کو اختیار کرتا ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ ایمان والا ہوتا ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ اللہ رب العالمین کی پیروی کے لیے اور اس کی عبادت کے لیے داخل ہوتا ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ ایک لباس میں داخل ہوتا ہے، جو اس میں داخل ہوتا ہے وہ لبیک اللہم لبیک کے نعروں کے ذریعے سے داخل ہوتا ہے، جو اس میں داخل ہوتا ہے وہ توحید کے نعروں کو بلند کرتے ہوئے داخل ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے فرمایا کہ اس میں اہل مکہ کو، چاہے عرب ہوں یا غیر عرب ہوں یا باہر کے افراد ہوں، سارے کے سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے یکسانیت اور مساوات عطا فرمائی ہے، مساوی کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جس نے مکہ مکرمہ میں کسی برائی کے ذریعے، کسی ظلم کے ذریعے، کسی الحاد کے ذریعے کوئی غلط ارادہ کیا تو ایسی صورت میں نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اس کو دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فتح الباری میں روایت موجود ہے، فرماتے ہیں یہاں محض جو ارادے کا تذکرہ کیا گیا ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، جس نے ارادہ کر لیا، اس سے مراد عمل نہیں ہے بلکہ دل کی سوچ ہے۔ دل کے اندر اگر ارادہ پیدا ہو جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ کو نقصان پہنچانا ہے، دل کے اندر ارادہ پیدا ہو جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر واویلا مچانا ہے، وہاں حادثات کرنے ہیں، تو صرف ارادے کی وجہ سے اللہ رب العالمین دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ یہ کوئی معمولی وعید نہیں ہے جو مکہ مکرمہ کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، سورہ ابراہیم کی آیت کریمہ ہے۔ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے میرے رب
اس گھر کو, مکہ مکرمہ کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے, اس مکہ مکرمہ کو فتنوں و فساد سے نجات دے دے. اور یہی اتنا نہیں, ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی تھی کہ یہاں میں نے اپنی بیوی کو, اپنے بچے کو اور ماں اور بیٹی کو اس طرح سے چھوڑا, اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں آب زمزم نکلا. وہاں بے آب و گیا سرزمین تھی, وہاں کوئی بھی پوچھنے والا نہیں تھا, کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں تھی. اور اس کے بعد آزمائش کے نتیجے میں جب حاجر علیہ السلام نے پوچھا کہ مجھ کو یہاں پر سنسان علاقے میں کیوں چھوڑ کر کے جاتے ہیں, وہ خاموش رہے. پھر سے پوچھا, پھر سے خاموش رہے. تیسری مرتبہ فرمایا کیا اللہ رب العالمین کا حکم ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں اللہ رب العالمین کا حکم ہے. تب کہا کہ جائیے, جس اللہ نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اللہ میرے کھانے پینے کا انتظام کرے گا, وہ میرے بچے کی نگرانی کرے گا. آب زمزم کا کنواں وہیں پر واقع ہے. تو اللہ رب العالمین سے ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا فرمائی کہ اللہ رب العالمین آنے والے وقت میں یہ سرزمین جس میں نہ سبزہ اگتا ہے, جس میں نہ پانی نکلتا ہے, جس میں نہ ہریالی ہے, جس میں نہ آثار ہیں زندگی کے, اس سرزمین کو پھلوں سے اور فروٹ سے اس طرح سے مالا مال کر دے کہ اہل مکہ اس کے محتاج نہ ہو. اور تاریخ گواہ ہے, آج بھی آپ جا کر کے دیکھ لیں, دنیا کے کسی خطے میں جو پھل نہ ملتا ہو, خود ان علاقوں میں نہ ملتا ہو جن علاقوں میں ان پھلوں کی کھیتی ہوتی ہے, ان پھلوں کو درختوں پر جگہ ملتی ہے, ان علاقوں کے پھل بھی مکہ مکرمہ میں پورے سال فراوانی کے ساتھ دستیاب ہوتے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے. آج بھی اہل مکہ جتنی خوشحالی کی زندگی گزار سکتے ہیں دنیا کا کوئی خطہ نہیں گزار سکتا. یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے. تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی گئی. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. اللہ رب العالمین نے فرمایا صفا مروہ جو حرم کے اندر واقع ہیں, حرم سے متصل واقع ہیں, یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جو اللہ رب العالمین کے گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں کہ ان کے درمیان وہ چکر لگائے, سعی کرے. یہ اللہ رب العالمین نے وہاں اپنے شاعر کا تذکرہ کر کے مکہ مکرمہ کے تقدس کی وضاحت فرما دی ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس الذي ببکۃ مبارکا وهدى للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سب سے پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ یہی مکہ مکرمہ کا خانہ کعبہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے مقرر کیا اور اس کو آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا. پھر نوح علیہ السلام کے دور میں سیلاب میں یہ ختم ہو گیا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا اور اسی تعمیر کی بنیادوں پر آج یہ قائم ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سب سے پہلا گھر لوگوں کے لیے جو مقرر کیا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے. اللہ رب العالمین نے اس گھر کو بابرکت بنایا ہے اور پوری دنیا کے لیے ہدایت کا راستہ اور ہدایت کا سامان بنا لیا. اللہ رب العالمین نے اس گھر کے اندر اپنی بے شمار نشانیاں رکھی ہیں اور انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم کی ہے. ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے وہاں کھڑے ہوتے تھے. ان ٹھوس پتھروں پر اللہ رب العالمین نے ان کے قدم کے نشان بنا دیے جو آج بھی موجود ہیں. اور بعض لوگوں کی تحقیق یہاں تک کہتی ہے کہ ان پتھروں کے اندر اس دور میں آج کے دور کی الیکٹرانک لفٹ کی طرح سے اوپر جانے کی صلاحیت موجود تھی اور اس کے بعد نیچے آتا تھا تاکہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی نگرانی کر سکے. وہ علامت آج بھی موجود ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ومن دخلہ کان آمنا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کے اندر جو داخل ہو جائے وہ امن و سلامتی والا ہے, اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی. یہاں تک قرآن و سنت میں احکام و مسائل ذکر کیے گئے ہیں کہ اگر دشمن مکہ مکرمہ میں گھس کر کے
مسلمانوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو بدلے میں اس کے ساتھ جنگ نہیں کی جائے گی الا یہ کہ اس سے کوئی خطرہ لاحق ہو جائے، وہ جان و مال کے ساتھ کھلواڑ کرے، تو ایسی صورت میں مسلمان اپنا دفاع کر سکتے ہیں، ورنہ قتل و خوریزی کرنا اس مکہ مکرمہ کے اندر قطعاً حرام ہے، چاہے اس کا جواز ہی فراہم کیا جائے۔ اس مکہ مکرمہ میں خود سے اگ جانے والے پودوں کو نہیں کاٹا جا سکتا، اس مکہ مکرمہ میں جانوروں کا شکار کرنا حرام ہے، اس مکہ مکرمہ میں اسی امن و سلامتی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے یہ سارے احکام ہمارے سامنے ذکر کیے ہیں۔ لیکن موجودہ دور میں جس انداز سے نشانہ بنایا گیا، اس مکہ مکرمہ پر میزائل داغ کر کے جو انداز اختیار کیا گیا، اس کے سلسلے میں ہم یہی کہیں گے کہ اللہ المشتکا، ہم اللہ رب العالمین سے شکوہ کرتے ہیں، اس معاملے کو اللہ رب العالمین کے سونپتے ہیں۔ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جدہ ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا، جبکہ وہاں پر موجود آلات اور وہ راڈار جن لوگوں نے اس کو کیچ کیا تھا، جس کے نتیجے میں اس میزائل کو تباہ و برباد کیا گیا، اس میں واقعی طور پر مکمل طریقے پر اس کے روٹ کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کو یمن کی کسی مسجد سے چھوڑا گیا اور اس کی انتہا اور اس کا ہدف اور اس کا نشانہ خانہ کعبہ تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین کا فضل ہے جو خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اس نے وہاں کے فورسز کو اس بات کی توفیق دی کہ اس کو آسمان میں تباہ و برباد کر دیا جائے، لہذا مکہ مکرمہ سے تقریباً 62 کلومیٹر پہلے ہی اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس کے پیچھے کون سے اہداف تھے، کون لوگ تھے، مکمل داستان جو ہے وہ اللہ رب العالمین جاننے والا ہے۔ لیکن آج کے خطبہ جمعہ میں میں اختصار کے ساتھ اپنے دل کی اس پیس کو، اس تکلیف کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں جو مکہ مکرمہ کی تاریخ سے متعلق وابستہ ہے۔ مکہ مکرمہ پر حملوں کی تاریخ، مکہ مکرمہ کو نقصان پہنچانے کی تاریخ کوئی معمولی تاریخ نہیں ہے، بہت لمبی داستان ہے، جس داستان میں مسلسل مکہ مکرمہ کو نقصان پہنچانے کی مختلف جہات سے کوششیں کی جاتی رہی۔ اس کا تھوڑا سا خاکہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے 312 ہجری میں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے تقریباً 3 صدیوں کے بعد سب سے پہلے مکہ جانے والے حجاج جو بغداد اور اسی طرح سے ایران اور عراق کے علاقے سے مکہ کے لیے سفر کر رہے تھے، سب سے پہلی شرارت جو کی گئی وہ 312 ہجری میں ان حجاج کرام کو مکہ جانے سے روک دیا گیا، ان کو منع کر دیا گیا کہ آپ عبادت کے لیے مکہ نہیں جا سکتے، آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ پہلی شرارت تھی جو معمولی شرارت تھی، لیکن حقیقت میں اللہ رب العالمین کی نظر میں یہ بہت بڑی شرارت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے راستے سے روکتے ہیں ان کو اللہ رب العالمین دردناک عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد 317 ہجری کے اندر بحرین جو ملک ہے، اس بحرین میں قرامطہ نامی شیعہ رہتے تھے، ان لوگوں نے مکہ مکرمہ میں یوم الترویہ کو یعنی 8 ذی الحجہ کو حملہ کر کے تقریباً 30,000 حجاج کو قتل کر ڈالا۔ قرامطہ نے 30,000 حجاج کو قتل کر ڈالا اور اس کے بعد مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے وہاں سے حجر اسود کو چرا کر کے لے گئے اور مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے غلاف کو چرا لیا، اور اسی طرح سے تقریباً 20 سال تک مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ حجر اسود سے محروم رہا، جس کو ان لوگوں نے لے جا کر کے بحرین میں ایک دوسرا خانہ کعبہ جو بنایا تھا، ایک روایت کے مطابق اس میں نصب کر دیا اور دوسری روایت کے مطابق ان لوگوں نے حجر اسود کو 20 سال تک بیت الخلا میں رکھا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ساری روایتیں موجود ہیں، ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں تکلیف اٹھ رہی ہو، لیکن میں درد مندانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن و حدیث سے قرآن و سنت سے محبت کی خاطر، اسلام سے محبت کی خاطر ان حقائق کو سنا جائے، دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اسلامی تاریخ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی اتنا نہیں تھا کہ خانہ کعبہ کا غلاف بھی چرایا گیا، اس کا دروازہ بھی چرایا گیا، اور اسی طرح سے اس کے اوپر حملہ کرنے والا جو وہاں کا بادشاہ تھا اس سے متعلق بہت ساری روایتیں ملتی ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ گیا اور چڑھ کے وہاں عربی زبان میں ایک شعر گنگناتا تھا، اپنے آپ کو رب قرار دیتا تھا
اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کو رب کہہ کر کے کہتا تھا کہ تو نے جس مخلوق کو پیدا کیا ہے تو نے مجھ کو پیدا کیا کہ میں اس مخلوق کو ہلاک کر دوں، تباہ کر دوں۔ اس انداز کے شعر گنگنانے اور اس انداز کی شرارتیں کرنے کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ آپ اسی طرح سے دیکھیں خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر کے اس نے جو شرارتیں کی، یہ ساری کی ساری شرارتیں شراب کے نشے میں دھت تھا یہ، اور اس نے یہ ساری شرارتیں کی۔ مکہ مکرمہ کے تقدس کا اتنا بھی پاس و لحاظ نہیں تھا کہ وہاں شراب نہیں پی جاتی، وہاں نشہ نہیں کیا جاتا، لیکن یہ ساری حرکتیں کی گئیں۔ اسی طرح سے ابو طاہر سلیمان القرمطی الجنانی اس کا نام تھا، جس نے یہ ساری کی ساری حرکتیں کی، جس کے سلسلے میں اب تاریخ الکبیر، سیر اعلام النبلا، تاریخ ابن جریر، امام طبری کی اور البدایہ والنہایہ، یہ ساری کی ساری کتابوں میں مع سند ان حقائق کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کتابوں میں موجود ہیں۔ اسی طرح سے اس کے بعد 363 ہجری کا واقعہ آپ دیکھیں۔ 363 ہجری میں اتحاف الورا نامی کتاب کے مطابق روم کے ایک انسان نے، ایک آدمی نے حجر اسود پر حملہ کیا اور اس کو دوپہر کے وقت نکال کر کے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ جو اس کے بعد 413 ہجری میں مصر کے عبیدیوں کے بارے میں آپ کو تاریخ معلوم ہونی چاہیے کہ عبیدی بھی شیعہ قوموں میں کا ایک فرقہ ہے۔ ان عبیدیوں نے 413 ہجری میں حجر اسود پر حملہ کیا۔ جمعے کا دن تھا، نماز کا وقت تھا، نماز کے دوران یہ حملہ کیا گیا اور اس کے بعد حجر اسود کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کی گئی، جس کی تفاصیل آپ تاریخ الکعبہ لباس سلامہ اس کے مؤلف ہیں، ان کی کتاب میں اس کو دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 158 پر۔ اسی طرح سے محرم 351 ہجری کا واقعہ آپ دیکھیں، ایک پارسی آدمی نے جو افغانستان سے مکہ مکرمہ کا سفر کر کے آیا، اس نے بھی حجر اسود پر ایک حملہ کیا اور اس کے ٹکڑے کر دیے اور غلاف کعبہ کو پھاڑ کر کے ان دونوں کی دونوں چیزوں کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی، لیکن یہ بھی ناکام رہا۔ اس کو بھی مذکورہ کتاب کے اسی صفحے پر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہی اتنا نہیں ہے، موجودہ دور کی تاریخ آپ دیکھیں، ماضی قریب کی تاریخ سے دیکھ لیں آپ۔ یکم محرم 1400 ہجری یعنی اب سے 38 سال پہلے کا واقعہ دیکھیں کہ ایران نے وہاں پر دنگا کیا۔ 2 محرم کو تہران ریڈیو سے باقاعدہ جو حجاج اور معتمرین مدینہ اور مکہ میں باقی تھے، تہران ریڈیو سے خمینی نے ان کو خطاب کر کے مکہ میں موجود ایرانیوں کو باقاعدہ مظاہرہ کرنے کے لیے بھڑکایا۔ اس کا ریکارڈ آج بھی وہاں کی وزارت خارجہ کے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد یہی اتنا نہیں ہوا، 3 ذی الحجہ 1406 ہجری کو جمعہ کی صبح 6:50 پر ایرانی حجاج کا جب قافلہ مکہ مکرمہ میں حج کی ادائیگی کے لیے پہنچتا ہے تو ان کے بیگوں کے اندر نیچے کی طرف لکڑی کے پٹرے لگے ہوئے ملتے ہیں اور ان کے درمیان 1-1 انچ کی جگہ ہوتی ہے، اور ان کو جب چیک کیا جاتا ہے تو اس کے اندر سے دھماکہ خیز اشیاء جس کو C4 اور LBX کہا جاتا ہے، یہ دھماکہ خیز اشیاء ملتی ہیں جس کا وزن تقریباً 51 کلو گرام تھا مجموعی لحاظ سے، جو بے شمار ایرانی حجاج کے بیگوں میں موجود تھا۔ اور اس کے بعد ان لوگوں کو گرفتار کر کے ان دھماکہ خیز اشیاء کو ہلاک کر دیا گیا، تباہ کر دیا گیا۔ یہ اتنا نہیں ہے، 1407 ہجری کا واقعہ دیکھ لیں آپ، دیکھیں اسی واقعے میں جو یہ دھماکے ہوئے یا وہاں مظاہرے کیے گئے، ان واقعات میں جو ایرانی حجاج جو گھڑیاں پہن کر کے آئے تھے ان کی مخصوص علامت تھی، ان گھڑیوں کے ڈائل پر لبیک یا خمینی کے الفاظ لکھے تھے، جن کی تصاویر آج بھی موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس انداز کے ظلم و جور سے، اس انداز کی سازشوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر 1407 ہجری کا واقعہ دیکھیں، مکہ اور مدینہ میں مظاہرے کیے گئے، بینر لگا کر کے نعرے بازی کی گئی اور خمینی کی بڑی بڑی تصویریں مکہ اور مدینہ کے چوراہوں پر لگا دی گئی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہم لوگ مکہ اور مدینہ کے متولی ہیں، ہم اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی دوران 402 پولیس والوں کو، بعض حجاج و معتمرین کو باقاعدہ شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا مکہ کے اندر۔ اور اسی سال تہران میں سعودی عرب کے سفارت خانے کو
دھماکے کے ذریعے آگ لگا کر کے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ 1409 ہجری کا واقعہ ہے کہ پھر سے دھماکہ خیز اشیاء کا استعمال کر کے حجاج کو جانی نقصان پہنچایا گیا اور بہت سارے حجاج اس میں قتل کر دیے گئے۔ 1409 ہی کا دوسرا واقعہ ہے کہ فوجی ٹھکانے پر حملہ کر کے سعودی فوجیوں کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے ایک سال کے بعد 1410 ہجری میں منا میں ایک سرنگ کے اندر مسموم گیس کو چھوڑ کر کے ہزاروں حاجیوں کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد 1429 میں کچھ سال تک امن و سلامتی قائم رہی۔ 1429 یا 1430 میں بقیع الغرقد میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک پر بعض بچوں کو اور بعض مردوں کو جوتے چپل پہن کر کے چڑھایا گیا۔ ان لوگوں نے نعرے بازی کی۔ اس وقت میں خود بھی مدینہ منورہ میں موجود تھا اور ان لوگوں نے مدینہ منورہ میں حرم نبوی کے صحن میں نعرے بازی کر کے خوشیوں کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ آج ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں وہاں 2-3 آدمیوں کا قتل بھی ہوا، کچھ لوگ مر بھی گئے، شہید بھی ہوئے۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہی اتنا نہیں، اس کے بعد آپ دیکھیں 1429 اور 30 کے بعد کے واقعے کے بعد 1436 میں گزشتہ سال حج کے موقع سے جو بھگدڑ مچائی گئی، اس کے سلسلے میں آج تک ایرانی حکومت خاموش ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں۔ وہاں پاسداران انقلاب کو استعمال کر کے جس انداز سے وہاں بھگدڑ مچانے کی سازش کی گئی، جس میں ہزاروں حجاج کرام مر گئے اور شہید ہو گئے اور پلٹ کر کے بازی ان کے اوپر آئی اور ایرانی سب سے زیادہ شہید ہوئے، یہ پوری کی پوری ایک داستان ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں محرم 1438 کا واقعہ ہے جو اس دور میں پیش آیا ہے۔ محرم 1438 میں یہ میزائل داغا گیا۔ محرم کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ، یہ سارے کے سارے مہینے اللہ رب العالمین نے حرمت والے مہینے قرار دیے ہیں، ان کا احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان مہینوں کی حرمت کی پامالی کر کے حرمین شریفین کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اسی سال رمضان کے آخری ایام میں جس انداز سے مدینہ منورہ میں دھماکہ ہوا، کوئی بعید نہیں کہ اس کے پیچھے بھی جو ذہانت کام کرتی ہے وہ انہی لوگوں کی ذہانت ہو۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس انداز کی حرکتوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو ان ظالموں کی حرکت سے آپ لوگ غافل نہ سمجھیں۔ اللہ رب العالمین اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ ظالم و جابر جو کچھ کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس سے غافل نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کو مہلت دے دیتا ہے کہ کچھ دن اور عیش و عشرت کر لی جائے، کچھ دن اور عیاشی کر لی جائے، کچھ دن اور پامالی کر لی جائے حرم کی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین جب ایک بیگ پکڑے گا تو ایسی صورت میں تباہ و برباد کر دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 ایسی چیزیں ہیں جن پر میں نے بھی لعنت بھیجی ہے اور اللہ رب العالمین نے بھی لعنت بھیجی ہے۔ لعنتہم ولعنہم اللہ، اللہ رب العالمین نے بھی اس پر لعنت بھیجی اور میں نے بھی لعنت بھیجی۔ ان 6 چیزوں میں ایک چیز ہے حرم مکی کی حرمت کو پامال کرنے والے افراد کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور اللہ رب العالمین کی لعنت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت واقع ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحیح انداز سے قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کو اختصار کے ساتھ، اگرچہ وقت ختم ہو چکا ہے، اختصار کے ساتھ میں اس بات کا تذکرہ کر دوں کہ تہذیب الاحکام توسی کی جو شیعہ عالم ہے، وسائل الشیعہ اور اسی طرح سے دوسری کتابوں میں آپ اس چیز کو دیکھ لیں جن کو آیات قم کہا جاتا ہے۔ قم کی نشانیاں اس میں صاف طریقے سے 3 اہداف کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ صفا مروہ کے درمیان حجاج کو قتل کیا جانا ان لوگوں کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ اسی طرح سے مکہ اور مدینہ میں حرم میں جو چوکیدار یا دربان جو حفاظت کا عملہ وہاں پر تعینات کیا گیا ہے، ان لوگوں کو قتل کرنا یہ بھی ان کے اہداف میں سے ایک ہدف ہے۔ اور اسی طرح سے حجاج کے اوپر عام اتہام لگا کر کے حجاج کو بے چین کرنا، امن و سلامتی کی فضا کو خراب کرنا اور حجاج کے اندر بے چینی پیدا کرنا، یہ بھی ان کے اہداف میں سے مذکورہ کتاب میں جس کا ذکر ہے اس کا تذکرہ میں نے کیا۔
اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حرمین کے تقدس کو، حرمین کی عظمت کو سمجھ سکیں۔ حرمین کی جانب اگر ہم نے سفر حج یا عمرہ کیا ہے یا کرنے کا ارادہ ہے تو ایسی صورت میں گھستے وقت اور نکلنے تک ہم اللہ رب العالمین سے روئیں اور گڑ گڑائیں، اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کریں، اللہ رب العالمین سے یہ دعائیں کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی پامالی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان دونوں شہروں کے تقدس کی پامالی سے محفوظ رکھے اور ان کے تقدس کو سامنے رکھ کر ان کی عظمت کو تسلیم کرنے، ان کا احترام کرنے اور مسلمانوں کے قبلے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔